اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے۔ دورہ تفسیر القرآن جامعہ فاطمہ للبنات گزشتہ سالوں کی طرح الحمدللہ اس سال بھی شروع ہوا، اور آپ حضرات نے پہلے 15 پارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب سے پڑھے۔ اب ہم دوسرا قرآن پاک کا حصہ سورہ مریم سے جو ہے وہ آخر تک کے حصے کو پڑھیں گے۔ سورہ مریم 16واں سپارہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اور قرآن پاک کے جیسے بنیادی مضامین وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ یہ تقریباً ہر سورت کا اہم ترین مضمون یہی رہتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ پورے قرآن کا اہم ترین مضمون وہ یہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ تین سبق ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت وہ یہ تین سبق دنیا سے پکے کر کر آئے۔ توحید کے سبق میں اس کی کوئی غلطی نہیں آنی چاہیے، رسالت کے سبق میں اس کی کوئی غلطی نہیں آنی چاہیے، اور اسی طرح آخرت کے سبق میں اس کی کوئی غلطی نہیں آنی چاہیے۔ اور چاہے وہ تفسیر پڑھانے والے ہوں یا پھر وہ تفسیر پڑھنے والیاں ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے دن ہی اپنی نیت اور اپنے سبق کو ٹھیک کر لیں کہ میں یہاں صرف سننے کے لیے یا صرف بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں ان تین بڑے بڑے سبق کی تیاری کرنے کے لیے آئی۔ میرا بھی یہ پہلا سبق ٹھیک ہو جائے کہ توحید کے سبق میں میری کوئی غلطی نہ آئے، اللہ کے متعلق میرا اتنا مضبوط عقیدہ ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن میں اللہ کے عقیدے کے متعلق نہیں ہل سکتی۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک عورت ہی کا اللہ سے عشق، اللہ سے تعلق اس صورت کے اندر بیان فرمائیں۔ مریم علیہ السلام ایک عورت ہیں، اور ان کا اللہ سے جو مضبوط تعلق اس صورت کے اندر آپ حضرات کو دکھے گا تو وہ رہتی دنیا کو ایک پیغام ہے کہ اے دنیا کی عورتوں، اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ تم پہ جس طرح کی بھی حالات آ جائیں لیکن اپنا اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا، تم سرخرو ہوگی، اور جہاں تمہارا اللہ سے تعلق کمزور ہوا تو وہاں ناکامی تمہارے قدم چومے گی۔ آپ دیکھیے گا کہ مریم علیہ السلام کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، وہ اکیلی ہیں۔ معجزاتی طور پر اللہ ان کو اولاد دیں گے، اب وہ اپنی اولاد سے ڈریں گی کہ کس کو چھپاؤں، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ پاک سے چونکہ تعلق ہے، اللہ پاک کہیں گے کہ اے مریم تم فکر نہیں کرو، ہم نے تمہیں اولاد دی، ہر اٹھنے والے سوال کا جواب بھی ہم دیں گے۔ کہا تم اپنے اس بچے کو لو اور اپنی بستی میں، گاؤں میں، فیملی میں جاؤ، بس تم ایک کام کرو کہ تم کسی بات کا جواب منہ سے مت دینا، جو بھی بستی والے تم سے سوال کریں تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ اس سے پوچھو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو مریم علیہ السلام نے بالکل اسی طرح کیا، کوئی جواب نہیں، اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنا قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ وہ دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں بولا قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے اللہ نے ماں کا فرما بردار بنایا۔ تو یہ رہتی دنیا کی تمام عورتوں کو پیغام ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اللہ سنتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور پیغام جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم بھی اسی اللہ سے تعلق بنائیں اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں۔ اللہ ہمیں بھی، زکریا علیہ السلام کو ایک اولاد کی چاہت تھی کہ ایک بیٹا ہو جائے، لیکن چونکہ عمر بیت چکی تھی، بیوی نے تو بالکل آسرا چھوڑ دیا تھا کہ اب اس بڑی عمر میں مجھے اولاد کہاں ہوگی۔ لیکن زکریا علیہ السلام چونکہ نبی تھے، وہ اللہ پاک سے روز مانگتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس بغیر بن موسم کے پھل دیکھے اور اس طرح اولاد دیکھی تو انہوں نے رجوع اللہ کو اور بڑھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے
90-94 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ اس میں بھی رہتی دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ جتنے بے اولاد جوڑے ہیں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کبھی اللہ کی قدرت سے مایوس نہ ہونا، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مانگتے رہو۔ جب تک ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، ہم زندگی کے ہر شعبے میں مار کھائیں گے۔ تو یہ سورت ہمیں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا سکھاتی ہے۔ اب دیکھیے گا، اب یہ خلاصہ میں نے عرض کر دیا، اب آپ کے سامنے باتیں آئیں گی اور ہم اس سے اپنے لیے سبق لیتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، جس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم۔ قرآن کی بہت سی مختلف صورتوں کے شروع میں یوں آئے۔ بعض علماء نے لکھا کہ شاید عالم بن کر ہم میں تکبر پیدا ہوتا، دورہ تفسیر کر کے ہم میں تکبر پیدا ہوتا، تو اللہ نے پہلے ہی لفظ میں ہمارے تکبر کو ختم کیا کہ اچھا تم عالم بن گئے، چلو قرآن کے پہلے لفظ کا ترجمہ کر کے دکھاؤ، الف لام میم۔ اللہ یہ تو نہیں آتا، کہ نہیں آتا تو پھر سر کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس لیے سر جھکا کر جیو اور یہ کہو، یہ اپنا وتیرہ بنا لو۔ میں تمام طلبہ طالبات سے بھی کہتا ہوں، آپ اس جملے کو اپنا تکیہ کلام بنا لو۔ اے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، اے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ پھر دیکھو اللہ ہر لائن میں ترقی دیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو عالم، جو عالمہ، جو طالب، جو طالبہ اپنے آپ کو جھکا کر چلے گی، تواضع کے ساتھ چلے گی، اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے عالم بننے کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں آتا، لا ادری لا ادری، میں تو ایک چھوٹے سا طالب علم ہوں، نہیں آتا، میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ انا کا مسئلہ بتانا یا ضد کا مسئلہ بنانا کہ نہیں یہی ہے، یہی ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اس لیے کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، اللہ کے سوا کسی کو اس کی مراد معلوم نہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے اللہ کے بندے زکریا علیہ السلام کا، جب اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ پکارا۔ اس سے پتہ چلا اپنے اللہ سے سرگوشیاں کرنی چاہیے، اپنے اللہ سے مناجات کرنی چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے پکارو، چپکے چپکے بھی اور زور زور سے بھی۔ تو چپکے چپکے اپنے اللہ سے پکارنا یہ نبیوں کی تعلیم ہے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اور انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی پوری کہانی رکھ دی، اے میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر پر سفید بال آ گئے، لیکن اللہ میں آپ سے کبھی بھی دعا مانگ کر شرمندہ نہیں ہوا، آپ نے میری ہر دعا قبول کی۔ بڑھاپا اپنی جگہ پر، سفیدی اپنی جگہ پر، ہڈیوں کی کمزوری اپنی جگہ پر، اللہ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ بڑے، آپ کے خزانے بڑے، آپ بڑے، آپ کے خزانے بڑے، آپ بڑے، آپ کے خزانے بڑے۔ اللہ مجھے اپنے خزانوں میں سے ایک خوبصورت بیٹا عطا فرما۔ کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اب بتاؤ کتنا پیارا پیغام جا رہا ہے امت کو، اور آج ہم چند دن دعا مانگنے کے بعد اتنا تھک جاتے ہیں، اور ہماری عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ اللہ ہماری تو سنتے ہی نہیں، اللہ ہماری تو سنتے ہی نہیں۔ اور جبکہ ادھر زکریا علیہ السلام 90-94 سال کی عمر تک ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب جب آپ سے دعا مانگی آپ نے میری دعائیں سنی ہیں، اللہ میری یہ دعا بھی سن لے کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اس لیے میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ ہمارا وہ جوڑا جو بے اولاد ہے، 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال ہو گئے، ان کے ہاں اولاد نہیں، مستورات کو چاہیے یا ہمارے جو فیملی ممبر ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو حوصلہ دیں، ان کو اللہ کے قریب کریں، نہ کہ یہ کہ ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کریں۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، گود بھرنا اللہ کا کام ہے، آپ ان کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، ان کو صلاۃ الحاجت کا راستہ دکھائیں،
ان کو دعا مانگنے کا راستہ دکھائیں، ان کو سورہ مریم پڑھنے کا راستہ دکھائیں، ان کو زکریا علیہ السلام کی کہانی سنائیں، ان کو مریم علیہ السلام کی آپ بیتی سنائیں. کتنا حوصلہ پیدا ہوگا، اس لڑکے میں بھی کتنی طاقت آئے گی کہ میرے اللہ ہیں. وہ عورت بھی کتنی مضبوط ہوگی، کہا اللہ ہے. جب اللہ 90-94 سال کے اندر اپنے بندے زکریا علیہ السلام کو اولاد دے سکتے ہیں تو ہماری شادی کو تو ابھی 5 سال ہوئے، 10 سال ہوئے. یہ ہے قرآن پڑھنے کا اصل مقصد، یہ ہے تفسیر پڑھنے کا اصل مقصد کہ ہم اس سے سبق لیں اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. میرا تو دل ہی نہیں کرتا کہ اس جملے سے آگے جاؤں، بار بار یہ بولتے ہو وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. جب جب دعا مانگی، جب جب ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ نے میرے ہاتھ بھرے، آپ نے میری دعائیں پوری کی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. اور اللہ مجھے اپنے بعد میں اپنے چچزاد بھائیوں کا ڈر ہے کہ وہ تانے ماریں گے، اور میری بیوی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، میں آپ سے خاص دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے خزانوں سے مجھے ایک وارث عطا فرما، مجھے ایک وارث عطا فرما. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کا بھی وارث ہو. وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور یا رب اسے ایسا بنا جو خود آپ کا پسندیدہ ہو، یعنی نیک صالح. یا زکریا انا نبشرک بغلام، ایسا گڑ گڑا کر مانگا، ایسا پڑھ پڑھ کر مانگا کہ اب غیب سے آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام بھی ہم رکھیں گے، جس کا نام بھی ہم رکھیں گے، لڑکا بھی ہماری طرف سے، اور اس کا نام بھی ایسا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوگا، یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ. زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میرا جسم کمزور ہو گیا، میری ہڈیوں میں بڑھاپا آ گیا. قال کذالک، آواز آئی ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ فرما رہے ہیں. قال ربک هو علی ہین، جب تمہارے رب نے کہہ دیا کہ ہوگا تو اب یہ کرنا اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے. قال رب اجعل لی آیہ، تو زکریا علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار کوئی نشانی بتا دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، ہاں چلو تم کہتے ہو تو یہ نشانی ہے، تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 دن 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. فخرج علی قوم من المحراب، وہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر قوم کے سامنے آئے. فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، اشارے سے ہدایت ملی کہ تم لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح کیا کرو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب ان سے فرمایا جا رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ، کیونکہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے اس لیے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامو. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے بچپن ہی سے ان کو حکمت، دانائی، عقل مندی عطا فرما دی. وحنانا من لدنا وزکا، اور خاص اپنی طرف سے نرم دلی، پاکیزگی عطا فرما دی. وکان تقیا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے. وبرم بوالدی ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے والدین کے خدمت گزار، اپنے والدین کے خدمت گزار. ولم یکن جبارا عصیا، نہ وہ سرکش نہ وہ نافرمان. وسلام علی یوم ولد ویوم یموت ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن انہیں موت آئے گی اور اس دن جس روز انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے ان پر سلام آئے گا، اللہ کی طرف سے ان پر سلام آئے گا. وبرم بوالدی، اولاد کو ان صفات پر ہونا چاہیے جو اللہ بتا رہے ہیں. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ہماری اولاد کا بھی اللہ کی کتاب سے مضبوط تعلق ہو. آپ میں سے جتنی مستورات بیٹھی ہیں یہاں سے اپنے لیے سبق، ہماری اولاد کا بھی چاہے بچہ ہو یا بچی ہو اس کا کتاب سے مضبوط تعلق ہو.
وہ ناظرہ پڑھنا جانتی ہو، وہ حفظ کرنا جانتی ہو، وہ رمضان میں 2 3 قرآن پڑھنا جانتی ہو، قرآن سے مضبوط تعلق ہو، نرم دل ہو، نرم پاک دامن ہو. یہ اولاد کی تربیت کے خاص پوائنٹ ہیں. جس کو اللہ نے اولاد دی، ان پوائنٹ کے اوپر اپنی اولاد کی تربیت کریں. یہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی صفات جو یحییٰ علیہ السلام میں تھی، اور اللہ چاہتے ہیں دنیا کی ہر اولاد میں یہ صفات ہو. ہماری اولادیں سخت دل نہ ہو، نرم دل ہو. یہ ماں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو نرم دل بنائے. نرم دل، سخاوت ان کی پہچان ہو، نرم ان کا دل ہو، نرم ان کی زبان ہو، دامن ان کا پاک ہو. وَكَانَ تَقِيًّا، اور اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والے ہوں. اور اگلی بات، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اولاد ایسی ہو جو اپنے والدین کی فرما بردار ہو، جو اپنے والدین کی فرما بردار ہو. صرف والدین کی فرما برداری بچپن میں نہیں، شادی ہو گئی، آپ کے بچے ہو گئے، ابھی بھی اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اولادوں کے اندر سرکشی. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ، اولاد سرکش بن رہی ہے. اولاد سرکش بن رہی ہے، ہر ماں باپ پریشان ہے. سرکش کسے کہتے ہیں؟ اپنے مالک کے سامنے سر اٹھانا. کہتے ہیں گھوڑا سرکش ہو گیا. کیا ہوا بھائی؟ کہا گھوڑا جھک نہیں رہا، اپنے پر بیٹھنے نہیں دے رہا. اپنے مالک کے سامنے سر اٹھانا. بچوں کا سرکش ہونا، اپنے ماں باپ کے سامنے سر اٹھانا. بچی ہے، اپنی ماں کے سامنے سرکش، آنکھیں دکھانی. تو اس لیے ہم ابھی سے اپنے بچوں کو ایسی تربیت کریں کہ ولم یکن جبارا، کہ ہمارے بچے سرکش نہ ہو. ولم یکن عصیا، ہمارے بچے نافرمان نہ ہو. نہ اللہ کی نافرمانی، نہ اللہ کے رسول کی نافرمانی، نہ اللہ کے دین کی نافرمانی، اور نہ ہی ماں باپ کی نافرمانی. یہ ہے ہمارا کام. میرے عزیزوں، اگر صرف بچوں کو کھلانا اور پلانا اور سلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ تو پھر جانور بھی کرتے ہیں. یہ تو ایک شیرنی بھی جنگل میں کرتی ہے، یہ تو ایک بکری بھی جنگل میں کرتی ہے. وہ بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ کھیلتی ہے، وہ بھی اپنے بچے کو تھوڑا گھماتی ہے، سلا دیتی ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں. ہمارے ذمے یہ تمام باتیں ہیں. ہم اپنے بچوں کو فرما بردار بنائیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. اگر بچی ہے، ماں کے ذمے ہے، اس کو بولنا سکھائے، اس کو چلنا سکھائے، اس کو پہننا سکھائے، اس کو پردہ سکھائے، اس کو محرم نہ محرم کا فرق بتائے. آج ماں نہیں بتا رہی، اور نہ ہی اسکول کالج مدرسوں میں بتایا جا رہا ہے. اس لیے ماں کے ذمے ہے کہ گھر میں بتائے کہ بیٹا یہ آپ کے محرم رشتہ دار ہیں، اور یہ آپ کے غیر محرم. اور محرموں کے پاس بھی جا کر ہاتھ ملانا اور بہت زیادہ قربت کا یہ بھی نہیں. آپ بڑی ہو گئی ہو. یہ ماں کے ذمے ہے. جب اس طرح کی اولادیں ہوں گی، پھر جا کے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، پھر اللہ کی طرف سے سلامتی اترے گی. آپ کے سامنے یحییٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفات تھی. اللہ نے کہا کہ پھر ہم ان پر ہمارا سلام ہوا جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مریں گے، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ صفات پیدا کر لو، آج بھی اللہ کی سلامتیاں اترے گی، ہم محفوظ ہوں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ. إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرق کی طرف ایک جانب چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، اور لوگوں سے انہوں نے اپنے درمیان میں ایک پردہ ڈال دیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس موقع پر اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. یہ دیکھو کیا پیاری بات، سمجھ کی بات، توجہ ادھر رکھیے گا.
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. جیسے ہی مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی آدمی کو اپنے سامنے دیکھا فوراً چیخ ماری اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. ان کنت تقیا، تم کہاں سے آ گئے، ہٹو یہاں سے، ہٹو یہاں سے. محرم غیر محرم کا فرق. قالت انی اعوذ بالرحمن، کہ مجھے خدا کا خوف ہے، تم یہاں سے ہٹو. جب دیکھا نا کہ مریم علیہ السلام بہت پسینہ پسینہ ہو گئی اور گھبرا رہی ہیں تو فوراً فرشتے نے زیادہ وقت نہیں لگایا، کہا قال انما انا رسول ربک، کہ میں انسان نہیں ہوں، مجھ سے ڈرے نہیں، میں اب تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. قالت ان انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. دنیاوی سب دنیا آ گئی. قالت کہنے لگے، مریم علیہ السلام نے کہا میرے لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. قال کذالک، وہ فرشتہ کہنے لگا کہ یہ اللہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے مجھے کہہ کر بھیجا. قال ربک هو علی ہین، اور جب اللہ کسی کام کا کہہ دیں اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، اور اللہ کی قدرت کی نشانی اللہ اس کو بنائیں گے، اپنی رحمت کا کرشمہ دکھائیں گے. وکان امرا مقضیا، اور یہ بات اچھے سے پوری ہو کر رہے گی. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، فرشتے نے پھونک ماری، مریم علیہ السلام حمل سے ہوئی. فانتبذت به مکانا قصیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اور لوگوں سے الگ ہو کر ایک دور مقام پر چلی گئی. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. جب انہیں درد ذیل ہوا ایک کھجور کے درخت کے پاس آئیں، کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یا پھر مر کر بھی بھولی بسری کہانی بن چکی ہوتی. کیونکہ مریم علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. وہ ظاہر دیکھ رہی ہیں کہ مجھے حمل ہو گیا، اب درد ذیل ہو رہا ہے، بچہ ہوگا، قوم کے سوالات سامنے کھڑے ہیں، میں کیا کہوں گی، کیسے سامنا کروں گی. تو قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. فناداها من تحتها اللہ تحزنی، جب دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہیں. اللہ پاک قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں ہیں، فوراً اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا. فناداها، فرشتے نے اللہ کی طرف سے ان کو آواز دی کہ لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کرے گا. وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچنا، اس سے پاکی تازی پکی کھجوریں آپ کی طرف گریں گی، وہ کھانا. اور پھر اللہ پاک نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، غم نہ کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اور رہی بات تمہیں اس بچے کا ڈر، تو کہا کہ بس تم اللہ کے نام کی ایک دن کی منت مان لو، اور جب بھی تم سے کوئی بات کرے تو یہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتی. فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پھر وہ اپنے بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس آئیں. قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، وہی لوگوں کا سمندر امڈ آیا، مریم تو نے بڑا غضب کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، عورت کوئی غلطی کرے فوراً ماں باپ کی طرف جاتی ہوں گی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری کوئی ماں کوئی بدکار عورت تھی، تم نے یہ کام کیسے کیا. فاشارت الی، مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو. وہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے بھلا ہم اس کے کیسے بات کریں جو ابھی وہ جو کھلو جھولا ہوتا ہے نا، جو اس کے ماں کی گود کے اندر لیٹا ہوا بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں. قال انی عبد اللہ، ابھی وہ اسی میں تھے کہ کیسے بات کریں، وہ بچہ بول اٹھا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی، مجھے اللہ نے نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے اللہ نے بابرکت بنایا، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا. وبرا بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سرکش اور سخت دل والا نہیں بنایا، اور مجھے سرکش اور سن دل والا نہیں بنایا.
اے میری عزیز طالبات، آپ دیکھو قرآن پاک کے 2 صفوں کے اندر 2 بچوں کا تذکرہ آ گیا، اور ان دونوں بچوں کی پرورش، اس میں اچھی صفات کا تذکرہ آ گیا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اللہ پاک نے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا. تو اس لیے ہمیں بھی اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانا ہے. دورہ تفسیر کا مکمل فائدہ اس عورت کو ہوگا جو آج سے جا کر اپنے بچے بچیوں کو نماز کا پابند بنائے. اس بہن کو ہوگا جو آج سے جا کر اپنے بھائی کی نماز کی فکر کرے. آج چاند نظر آ جائے گا، رحمتوں برکتوں والا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس میں بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ محروم القسمت ہوگا. اس لیے دورہ تفسیر یہ محنت کو بڑھانے کے لیے ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ دعوت والا کام، یہ لوگوں کو جنت کی طرف بلانا اور جہنم سے بچانا اور ان کے اعمال کی فکر کرنا، یہ میرے اور آپ کے ذمے. اپنی فکر کو بڑھائیں اس دورہ تفسیر سے، کہ میرے اندر فکر بڑھے. کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سامنے کھڑا کر کر پوچھیں گے، تمہارے گھر میں اتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ کتنی صلاۃ الحاجت پڑھی تم نے اپنے والد کی نماز کے لیے، تم نے اپنے بیٹوں کی نماز کے لیے، تم نے اپنی بیٹیوں کی نماز کے لیے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے، استاذ صاحب پڑھتے ہی نہیں ہے، استاذ صاحب پڑھتے ہی نہیں ہے. میں تو بہت کہتی ہوں، ارے آپ نے اپنے آپ کو جلایا کتنا؟ آپ نے کتنی صلاۃ الحاجت پڑھی؟ آپ کہیں گے استاذ صاحب میں روزانہ 3 صلاۃ الحاجت پڑھتی ہوں اپنے بھائی کی نماز کے لیے. یہ ہے بہن کی محبت. بھائی نماز نہیں پڑھتا، والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، والدہ نماز نہیں پڑھتی، بہن نماز نہیں پڑھتی، اور ہم مدرسے پڑھتے. اس لیے مدرسے کو بھی خدا کے لیے رسمی کاروائی نہ بناؤ. جب عبادت رسم بنتی ہے اس میں سے اللہ اخلاص اٹھا لیتے ہیں. جب عبادت رسم بنتی ہے اللہ اس میں سے اخلاص اٹھا لیتے ہیں. یہ مدرسے آنا، تفسیر پڑھنا، خدا کے لیے اس کو عبادت بناؤ. عبادت، یہاں سے اپنی فکر کو بڑھاؤ. اور آج سے تو ایسے بے چین ہو جاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسی رمضان کا چاند نظر آتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے 30 دن تک پھر بستر پر نہیں آتے. ایسی فکر بڑھ جاتی اپنے اعمال کی اور اپنے گھر والوں اور صحابہ کے اعمال کی. صرف روزہ، سحری اور افطاری بنانے کا نام ہی رمضان نہیں ہے. اپنی فکر بڑھاؤ. یہ اللہ کیا ہوگا، امت جہنم کی طرف جا رہی ہے اور رمضان میں بھی متوجہ نہیں ہو رہی. رمضان میں بھی بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں. رمضان میں بھی لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں، قرآن کو نہیں اٹھا رہے. ارے ہمیں ایسی رونے والیاں چاہیے. اللہ کرے اس دورے تفسیر سے ہمیں ایسے آنسو ملیں جن میں ایسی فکر پیدا ہو. جتنے دن سبق چلے روز ہم یہی بات کریں گے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے. ہماری فکر کتنی بڑھ گئی. ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانا، میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھ سے پوچھیں. اللہ کرے ہمارے کہنے سننے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، علی اگر تیرے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تیری نجات کے لیے کافی ہے. اس لیے ہم نے یہاں سے روزانہ دورہ تفسیر کا سبق پڑھ کر جانا، اپنی فکر کو بڑھانا، اپنے رونے کو بڑھانا، اپنے ہنسنے کو کم کرنا. دورہ تفسیر پڑھے اور کھل کھلا کر ہنسے تو اسے تو کوئی غم ہی نہیں لگا. اس نے تو ایک بس فارمیلٹی پوری کی کہ آئی مدرسے بیٹھی، 2-4 سبق سنا، 2-4 باتیں کی، چلی گئی. نہیں، فکر پیدا ہو، غم پیدا ہو. آپ جا کر مصلی بچھائیں، آپ روئیں کہ صاحب میری جتنی کزنیں ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتی، وہ تو روزہ نہیں رکھتی. آپ ان کا نام لے کر اللہ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ میری ماموں کی بیٹی، اللہ میری چچا کی بیٹی، اللہ اس کو نمازی بنا دے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.
مجھے یہ وصیت کر کے بھیجا گیا کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز پڑھنی ہے، والزکات زکات دینی ہے، وبرم بوالدتی اور اپنے والدین کا فرما بردار بنایا، ولم یجعلنی جبارا شقیا مجھے سنگ دل نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اللہ کی طرف سے سلامتی مجھ پر اس دن جب میں پیدا ہوا، اس دن جب میں مروں گا، اور اس دن جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ بچہ کون ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم اور ان کی حقیقت۔ مریم علیہ السلام کا قصہ سنانے میں ایک بہت بڑی توجیہ یا وجہ یہ بھی ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یا عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، یہ تینوں کے مجموعے کا نام اللہ۔ تو ان کے اس غلط عقیدے کی تردید کے لیے اللہ نے پوری سورہ مریم سنا ڈالی کہ پوری سورہ مریم کا قصہ سناؤ، ان کی حقیقت بتاؤ، تاکہ امت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذہن صاف ہو کہ وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی کرشمہ۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے، اللہ پاک ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اللہ صرف کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ کتنی پیاری آیت ہے، قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر ہے۔ آپ اگر اللہ سے یہ فیصلہ کرا لو اللہ میرے اس رمضان میں میرے والد کو نمازی بنا دے، آپ اللہ سے یہ فیصلہ کروا لو اللہ ہمارے گھر کو دیندار بنا دے، ایسا رو، ایسا صلاۃ الحاجت پڑھو، ایسا مانگو، اور اللہ نے جب آپ کی دعاؤں پر اللہ نے فیصلہ کر لیا چلو اس کے والد کو نمازی بنا دو، تو کیا دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی؟ آپ کے والد داڑھی بھی رکھ لیں گے، آپ کے والد نمازی بھی بن جائیں گے۔ اور اگر اسی طرح نرم گرم معاملہ رہا، بس ہم انتظار کرتے رہے کب والد کا دل پلٹے گا، تو آپ نیک ماحول سے جڑی ہوئی ہو، آپ کے والد تھوڑی جڑے ہوئے، آپ کا دل زیادہ نرم ہونا چاہیے، آپ رجوع اللہ والی۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پھر بھی ان لوگوں میں اختلاف رہا۔ اس دن ایک زبردست دن کا وہ مشاہدہ کریں گے، اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے پیغمبر ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، اور جب یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوں گے، آج ایمان نہیں لا رہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یقین جانے زمین اور اس پر رہنے والے کے وارث ہم ہی ہوں گے، ہماری طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی سچے نبی۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، یاد کرو وقت جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت، اے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، ابھی بات آ رہی تھی کہ ہم اپنے والدین کی فکر کریں، اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا، اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، یہ جو سگے رشتے ہیں، خالہ، ماموں، چچا، ہم ان کی فکر کریں۔ رشتوں کی بات آئی، اللہ نے سب سے بڑے رشتے کا قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی کیسے فکر کر رہے ہیں، تو بتاؤ ہم نہیں کر رہے۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کو کوئی فائدہ دیتی ہیں۔ یا ابت، اے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک ایسا علم آیا، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، لہذا میری بات مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت، یہ بیٹی کی فکر ہو رہی ہے، یہ بیٹے کی دعوت ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام فکر کر رہے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اب اس میں یہاں ایک نقطہ یہ بھی لکھا کہ دیکھو باپ بت شکن ہے، باپ بت فروش ہے، بت بنانے والا۔
اللہ کا مجرم ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام چونکہ بیٹے ہیں، وہ باپ کی فرمانبرداری میں کمی نہیں آنے دے رہے، ہر دفعہ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے ابا جان، اے میرے والد محترم، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کریں، ان شیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا دشمن ہے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، یا ابت 4 لائنوں میں 4 مرتبہ آ گیا اے ابا جان، اور ادھر ہم تھوڑا سا پڑھ لیں ہم اپنی امی کو ڈانٹ دیتے ہیں، ہم اپنے ابو کو ڈانٹ دیتے ہیں، توبہ توبہ، سمجھو آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں، سمجھو آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں، آپ نے ان کی فکر کرنی ہے لیکن ادب کے ساتھ، وہ آپ سے بڑے ہیں۔ ہمارے علماء نے تو یہاں تک کہا کہ آپ نے امی سے جب وضو سننا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ امی آپ مجھے اپنا وضو دکھائیں، بے ادبی ہو گئی، امی آپ مجھے نماز دکھائیں، آپ کیسی نماز پڑھتی ہیں، بے ادبی ہو گئی، آپ بلکہ یوں کہیں امی آپ یہاں بیٹھیں، بیسن کے پاس کرسی ڈال کر آپ بٹھائیں انہیں اور کہیں کہ امی میں آپ کے سامنے وضو کرتی ہوں، آپ میرا وضو دیکھیں۔ سبحان اللہ، کہ امی میں آپ کے سامنے نماز پڑھتی ہوں، آپ صوفے پہ بیٹھ کر میری نماز دیکھیں، جہاں اور آپ ٹھیک ٹھیک نماز پڑھیں، جہاں غلطی ہوگی امی اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں گی۔ یہ ہے اصلاح کا خوبصورت طریقہ، یہ ہے ایک عالمہ اور طالبہ کی پہچان، اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی اس نے کسی مدرسے میں پڑھا ہے۔ یا ابت، اے ابا جان، انی اخاف، میں ڈر رہا ہوں آپ کے بارے میں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور کہیں آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ اب بتاؤ مجھے اور آپ کو کتنا رونا چاہیے، آپ کا بھائی، آپ کے والد، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، کتنا دور ہے ہم مسجد سے، مدرسے سے، نماز سے، صدقے سے، نیک لوگوں کی محفل سے، کہیں وہ شیطان کے ساتھی نہ بن جائے۔ کتنے لوگ روزانہ دنیا میں مر رہے ہیں، کوئی گانے سنتے سنتے مر رہا ہے، کوئی حادثے میں مر رہا ہے، کوئی کیسے مر رہا ہے، ان کا کون غم کھائے گا، ان کے لیے کون روئے گا؟ ارے اللہ کی قسم، ہم تو ایسی طالبات بنانا چاہتے ہیں رونے والے پیدا ہو جائیں، رونے والے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن پاک کی تعلیم ہے اے طالبات کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ دورہ تفسیر پڑھنے کے بعد تو آپ کی یہ حالت ہو کہ کوئی مستورہ دیکھ کر کہے کہ میں نے اس طالبہ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو کون سا غم ہے؟ کہ اس کو امت کا غم ہے کہ امت کیسے جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ٹہلا کرتے تھے، ٹہلا کرتے تھے، حضرت عائشہ دیکھتی بستر پہ نہیں، کہا عائشہ مجھے نیند نہیں آ رہی کہ میری امت کیسے جنت میں جائے گی۔ اور آج رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور ہمیں کوئی فکر، کوئی غم، ہمیں اپنے گھر کو بنانا، گھر کی فکر کرنا۔ اس رحمتوں برکتوں والے مہینے میں بھی اگر کوئی اللہ کے قریب نہ ہو، اس رحمتوں برکتوں والے مہینے میں بھی کوئی قرآن کے قریب نہ ہو، اس رحمتوں برکتوں والے مہینے میں بھی کسی کی مغفرت نہ ہو، بتاؤ ہمارے ذمہ کتنا کام ہے۔ اگر آپ بیٹی ہو تو آپ کے ذمہ کتنے رشتے دار ہیں جن کی اللہ سے دوستی کرانا آپ کے ذمہ ہے۔ اس رحمت برکت والے مہینے میں بھی اگر ہمارے گھر والوں کی اللہ سے دوستی نہ ہو تو پھر تو یہ جملہ آ جائے گا یا ابت انی اخاف، اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، فتکون للشیطان ولیا، اور ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے اپنی اس دعوت سے تو پھر میں تمہیں پتھر برساؤں گا، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ولیا، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کر دوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری نصیحت یا میری بات اثر نہیں کر رہی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بس پھر سلامتی سی میں کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں۔ قال سلام علیک، کہ میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ سأستغفر لک ربی، آپ میرے والد ہیں، میں آپ سے آپ کی بخشش کی دعا اللہ سے مانگتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی میں الگ ہوتا ہوں۔ میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں گا، اللہ مجھے کبھی نامراد نہیں کرے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ،
اور جب ان لوگوں سے وہ الگ ہو گئے، ما یعبدون من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے تھے ان سے بھی دور ہو گئے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولادیں بخشی اور ان سب کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ اللہ کے چنے بنے بندے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی جانب سے پکارا اور اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر عطا کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے سچے رسول اور نبی بنائے گئے، كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرتے اور زکوٰۃ دینے کا حکم کرتے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے پروردگار کے پسندیدہ بندوں میں تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی سچے نبی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے انہیں بلند مقام دے کر بھیجا، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدم، اور آدم کی اولاد میں سے یہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور ان میں سے کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسرائیل، اور کچھ ابراہیم اور کچھ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خَرُّوا سُجَّدًا، تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی، إِلَّا مَن تَابَ، ہاں ان لوگوں کو ہم بچا لیں گے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لائے، نیک عمل کیا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ جنت جنات عدن، جنت عدن التی وعد الرحمن، جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا غیب کے اندر، انہ کان وعدہ مأتیا، اور اس کا وعدہ ایسا ہے کہ اس تک لوگ ضرور پہنچیں گے، لا يسمعون فیہا لغوا، اور وہ جنت ایسی وہاں کوئی شور نہیں، سلامتی ہی سلامتی، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام آپ کو رزق ملے گا، تِلْكَ الْجَنَّةُ، اے مدرسہ فاطمہ للبنات میں پڑھنے والو، یہ وہ جنت ہے، التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جس کا اللہ نے اپنے بندوں کو حقیقی وارث بنایا، وہ بندے جو متقی، جو دور تفسیر کرنے کے بعد متقی بن گئے، جو دور تفسیر کرنے کے بعد ہر قسم کی گناہ چھوڑ گئے، متقی بن گئے۔ پہلے گناہ ہو جاتے تھے لیکن اب دور تفسیر کرنے کے بعد، اب رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد پورے 30 دن کے لیے متقی بن گئے۔ اللہ 30 دن میں موبائل نہیں چلاؤں گی، اللہ 30 دن میں بدنظری نہیں کروں گی، اللہ میں 30 دن اب میں غیبت نہیں کروں گی، اللہ میں زیادہ وقت خاموش رہوں گی۔ رمضان المبارک میں خاموش رہنے کی عادت اپنائیں، خاموش۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کو چاہیے کہ خاموش رہا کرے، اس کو چاہیے کہ خاموش رہا کرے۔ رمضان کوئی بات کرے، کوئی لڑے، آپ کہہ دو انا صائم، میں روزے سے ہوں، اپنے روزے کو قرآن کی تلاوت سے مزین کریں، اپنے روزے کو اللہ کے ذکر سے مزین کریں، اپنے روزے کو دینی کتابوں سے مزین کریں، اپنے روزے کو خاموشی سے مزین کریں، چپ رہیں۔